بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام آیت نمبر 41 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اس آیت کے غیر معنی اور تشریحات کو بیان کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ حاصل کریں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے کر چکے ہیں۔ اس لیے براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ کو براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول مکمل ہوا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے، جس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورت مکہ مکرمہ میں ایک ہی نشست میں نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن تھی، فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے ان کی ناک کی تار پکڑی ہوئی تھی، رسی، مہار۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، تو اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف اسے پکارو گے، اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ، آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور جن کو دنیا میں معبود مانتے تھے ان سے حاجت روائی کر چاہو گے؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ معاذ اللہ بت معبود ہیں سچے ہو تو اس وقت انہیں پکارو، مگر ایسا نہ کرو گے، بلکہ تمام مولناکیوں اور تکلیفوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے، تو اگر اللہ چاہے تو تم سے وہ مصیبت ہٹا دے جس کو دور کرنے کی طرف تم اسے پکارو گے، اور اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور نہ کرے، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم خدا تعالیٰ کیا شریک قرار دیتے تھے اور جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں تم معبود جانتے تھے، اور ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔